کہ ہم اور آپ سے کیا کریں؟ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ تیسری چیز ساتھیوں جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں طاقت اور قوت دی ہے، جو نعمتیں دی ہیں، اس سے اترائیں نہیں اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے کس لیے؟ اسے اللہ کی عبادت کے کاموں کے اوپر لگائیں، یہ نہیں کہ فسق اور فجور کے کام پر اسے ہم خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا یہ شکریہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ نہ ادا کرنا اور اسے غلط راستے پر لگانا اس دنیا کے اندر سے نعمت کے ختم ہونے کا سبب ہے۔ آپ لوگوں نے بار بار بنو اسرائیل کے 3 آدمیوں کا قصہ سنا ہوگا کہ ایک کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک نابینا تھا، 3 تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو آزمانا چاہا تو ان کے بعد فرشتے کو بھیجا۔ کوڑھی کے پاس آتا ہے فرشتہ اور کہتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ بتاؤ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ کہا ہمیں پسند ہے کہ جس طریقے سے تمام لوگوں کے سر پر بال ہیں، ان کا چمڑا اچھا ہے، ان کے صحیح سالم ہاتھ ہیں، میرا بھی ویسے ہاتھ ہو جائے، میرا بھی ویسے کوڑ پن میرے اندر جو پایا جا رہا ہے، جو برس سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اچھا کر دے اور میں لوگوں کے ساتھ رہوں۔ اس نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کا پورا جسم صحیح ہو گیا۔ کہا اچھا یہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو پتہ نہیں، اس نے اونٹ کا سوال کیا جا کی گائے کا سوال کیا۔ تو اسے اگر اونٹ مانگا تھا تو اسے 10 مہینے کی گابھن اونٹ نے اسے لا کر کے دے دیا، جس کے اندر اللہ نے یہ برکت دی کہ پورے وادی جو ہے اونٹوں سے بھر گئی۔ اور دوسرے کے پاس ایک کوڑھی تھا، گنجے کے پاس آیا تو اس سے کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال آ جائیں، لوگ جو ہے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جیسے لوگ اپنے بالوں کو تیل لگاتے ہیں اور کنگھی کرتے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسے ہو جائیں۔ اگر کوئی عورت ہو اس کے سر پہ بال نہ ہو تو اس طریقے سے آپ ہو اور آپ کے سر پہ بال نہ ہو، جن کا سر سامنے سے بالکل گنجا ہو گیا، ان لوگوں سے پوچھئے بیچاروں سے، وہ چاہتے ہیں کاش کہ میرے سر پہ بال چھوٹے چھوٹے کیوں بال نہ رہے۔ تو چاہے جائے کہ گنجا ہو انسان، وہ کیوں نہیں چاہے گا میرے سر کے اوپر بال نہ آئے؟ چنانچہ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پہ بال آ جائیں۔ چنانچہ فرشتے نے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ بال آ گئے۔ کہا کون سا مال چاہتے ہو؟ مثال کے طور پر اس نے گائے مانگ لیا۔ اس نے کیا مانگا؟ گائے مانگ لیا۔ اسے ایک پیٹ میں بچے والی گائے دے دیا اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اور ابھی سال پھر بھی نہیں گزرے کہ دیکھے پوری آبادی، پوری وادی جو ہے گایوں سے بھر گئی۔ اندھے کے پاس آیا، کہا کہ اے اللہ کے بندے تجھے کیا چاہیے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی آنکھ ہو جائے، اللہ کی مخلوق کو میں بھی دیکھوں، اللہ کی مخلوق کا نظارہ کروں جس طریقے سے سارے لوگ دیتے ہیں۔ چنانچہ آنکھ پھیرا اور اسے ہاتھ پھیرا اور اس کے آنکھ وہ بینا ہو گیا۔ اور کہا تجھے کون سا مال چاہے؟ تو اس نے بکری مانگ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں کو پھر آزمانا چاہا۔ چنانچہ اونٹ والے کے پاس جاتا ہے، گائے والے کے پاس جاتا ہے فرشتہ اسی شکل میں جس شکل میں پہلے آیا تھا، اور کہا اے اللہ کے بندے میں مسافر ہوں، غریب ہوں، ہمارا سامان سفر ختم ہو گیا ہے، مجھے دور جانا ہے۔ اس اللہ کا حوالہ دے کر تجھ سے کہتا ہوں کہ جس نے تجھے کوڑ سے نجات دی ہے اور یہ سارا مال دیا ہے، اس کے نام پر تو مجھے ایک اونٹنی دے دو تاکہ اس پر سواری کر کے میں تو چلا جاؤں۔ کہا اللہ کے بندے بڑی ضروریات ہیں، میرے اوپر بڑے حقوق ہیں، فلاں کا دینا ہے اور فلاں کا دینا ہے، اس جگہ خرچ کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آج کل کی زبان میں انکم ٹیکس ہے اور سیل ٹیکس ہے اور بجلی کا بل دینا ہے، ٹیلی فون کا بل دینا ہے، بچے کی پڑھائی ہے، یعنی دنیا بھر کے بہانے اس طریقے سے لوگوں کے نکالنا شروع کر دیا۔ کہا اللہ کے بندے مجھے لگ رہا ہے کہ تو ایک وقت کوڑھی تھا، اللہ نے تجھے نواز دیا ہے، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کہا چلو چلو مجھے سکھانے آئے ہو، باپ دادا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا مال دیا ہے۔ جس طریقے سے ہمارا اردو شاعر جو ہے غالب، میں تو بدبخت ہی کہتا ہوں، وہ امیروں اور بادشاہوں کی کاسا گدائی کرتا تھا اور کیا کہتا ہے؟ مدت صحیح ہے پیش ہے آبا سپہگری، مدت صحیح ہے پیش ہے آبا سپہگری، کچھ شاعری ذریعہ ہے عزت نہیں مجھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کوئی نہیں ادا کرتا تو اسی قسم کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پھر ویسے ہی کر دے جیسے تو تھا۔ چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے ہیں کہ اس کے سارا کا سارا مال ختم ہو گیا۔ آخر کیا ساتھیو ذرا غور کریں، وجہ کیا ہے؟ اس نعمت کا شکریہ اس نے ادا نہیں کیا ہے، اور اس نعمت کو اللہ نے جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا وہاں پر خرچ نہیں کیا گیا۔ ساتھیو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کمانے سے روکا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط لگائی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال جائز طریقے سے کمایا جائے، اور کما کر کے اپنے من سے خرچ نہیں کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ غریبوں کا اس میں حق بھی دینا ہے۔ اس کے بعد گائے والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اللہ کے بندے بہت دور سے میں مسافر آیا ہوں، بہت پریشان ہوں، جانے کا راستہ نہیں ہے، میرا گھر بڑا دور ہے، اس اللہ کے واسطے سے تجھ سے مانگتا ہوں جس نے تمہیں اچھے اچھے بال دیے ہیں کہ ایک بیل یا ایک اونٹ مجھے بھی دے دو، ایک بیل یا ایک گائے دے دو، تاکہ اس کے سہارے سے میں اپنے گاؤں پہنچ جاؤں۔ تو ابھی کہتا ہے بڑے حقوق میرے اوپر ہیں، بچے کی فلاں پڑھائی کے یہ دینا ہے اور فلاں یہ ہے، اور یہ دنیا بھر کے بہانے کر کے جس طریقے سے آج خرچ کرنے میں لوگ بہانہ کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 20 سے 22 سال پہلے دلی میں ایک تاجر کے پاس میں گیا جس نے اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے بہت بڑی جگہ، بہت بڑا پلاٹ اس نے قرض لے کر کے خرید لیا۔ اس کے پاس ایک مدرسے کی بات آئی کچھ دو، تو کہا کہ میں کیا کروں، میرے اوپر خود ہی اتنا قرض آج ہے، میرے اوپر تو اتنا بڑا قرضہ آج ہے، تو میرے اوپر زکوٰۃ تو فرض ہی نہیں ہے، یعنی اتنا بڑا پلاٹ تجارت کے لیے خریدا ہے، پرانی تجارت چل رہی ہے، لیکن قرض کا بہانہ کر کے زکوٰۃ۔ اور یہ بات سن لیجئے، میں عالم نہیں ہوں لیکن یہ فتویٰ ہے کہ ایسے لوگوں پر تجارت زکوٰۃ معاف نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زکوٰۃ معاف ہو تو اپنا مال بیچ کر پہلے قرضہ ادا کرو، یہ نہیں کہ قرضہ کا بہانہ کر کے زکوٰۃ بھی نہ دو۔ تم چاہتے ہو کہ تم زکوٰۃ بھی نہ دو اور تمہاری اپنی پراپرٹی بچی بھی رہے، کسی عورت کے پاس 10 تولہ 12 تولہ 15 تولہ سونا ہو اور نقد اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کہے کہ میں کیا کروں، میں تو غریب ہوں، ہے نا، میرے تو اپنے خرچ کے پیسے نہیں، میں زکوٰۃ کہاں سے دوں۔ تو چاہتی ہے کہ اتنا زیور بچا بھی رہے اور پھر بھی غریب بنی ہوئی ہے، اسی سونے سے نکال زکوٰۃ اور اسی کو بیچ کر کے زکوٰۃ دے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تیسرے تو اس شخص نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو کبھی گنجا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی میرے باپ دادا سے یہ چیزیں ملتی آئی ہیں۔ کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جیسا تھا ویسے ہو جائے۔ چنانچہ اس کی بھی ساری کی ساری پراپرٹی ضائع ہو گئی، اور بکری والے کے پاس جاتا ہے تو بکری والے سے کہتا ہے کہ ایسی ایسی مصیبت میرے اوپر آئی ہے، صرف اللہ کے لیے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، اس لیے اس اللہ نے جس اللہ نے تمہیں آنکھ دی ہے اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ مجھے ایک بکری دے دو تاکہ اس کے سہارے میں اپنا سفر طے کر لوں۔ تو کہا اللہ کے بندے تو سچ کہہ رہا ہے، میں پہلے نابینا تھا، میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھ دی اور اتنا مال دیا ہے، آج اللہ کے نام پر جتنا کچھ تو لینا چاہے لے جا، ایک چیز کو بھی تجھے میں روکوں گا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بس 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 بس، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانا چاہا، تم تو اپنی آزمائش میں کامل نکلے لیکن وہ دونوں ناکام نکلے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کی بات یہ لمبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے، اپنی مادی ترقی کے اوپر انسان اترائے نہیں۔ آج کتنی بھی مادی ترقی کر لیا لوگ، سونامی طوفان کے بعد کیا کہتے تھے، اب ایسے آلات ایجاد ہوں گے کہ طوفان آنے سے پہلے پہلے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تاکہ یہاں سے بچ جائیں۔ اور سال پھر بھی نہیں گزرے امریکہ میں ایسا طوفان آیا کہ کسی کو کچھ پرواہ، کسی کو کچھ بچا نہیں، بلکہ خود جانے بھی گئی اور خود بھی لوگ تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو لوگ اپنے ترقی، مادی ترقی کے اوپر اترائے نہیں، بلکہ ہر چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اگر اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی مہربانی ہوگی تو ہم محفوظ رہ جائیں گے۔ اس کے بعد جس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے مصائب اور پریشانی سے بچنے کے لیے ساتھیوں، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے۔